نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن عبد الرحمن قال سمعت ابی قال سألت مسروقا من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلة استمع القرآن فقال حدثني ابوك یعنی عبداللہ ابن مسعود انه قال آذنت بهم شجرة متفق علیہ۔ حضرت معاذ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، معاذ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود کے لڑکے عبد الرحمن، اس کے لڑکے حضرت معاذ بن عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے معاذ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے مسروق سے پوچھا۔ یہ مسروق جو ہے حضرت مسروق یہ کبار تابعین میں سے ہے کہ جس رات جناتوں کی جماعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور قرآن سنا تو حضور کو کس نے بتایا کہ یہاں جناتوں کی جماعت ہے؟ یعنی جنات ایک ناری اور غائب مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، مگر ایک رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور جناتوں کی جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنات کے آمد کی خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عطا فرمائی کہ جناتوں کی جماعت ہے، یہ قرآن سننے آئی ہے۔ تو یہ تابعی پوچھ رہے ہیں، یہ تابعی پوچھ رہے ہیں کہ جناتوں کی جماعت کی آمد حضور کو کس نے دی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھ کو حدیث بیان کی، یعنی عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی۔ مسروق کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے مجھ کو یہ بتایا، یہ تو صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے خبر دی کہ حضور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جناتوں کی جماعت آپ کا قرآن سننے کے لیے بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جناتوں کی جماعت کا ایمان لانا، قال اوحا الیہ ان استمع نفر من الجن، یہ جو قرآن مجید میں ہے یہ الگ دوسرا واقعہ ہے اور یہ الگ واقعہ ہے۔ تو یعنی جناتوں کی جماعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور انہوں نے حضور کا قرآن پڑھنا سنا، اور ایسے کئی ایک جماعت جنات، جنوں کی جماعت، نفر من الجن آیا ہے احادیث میں بھی قرآن مجید میں بھی، جناتوں کی جماعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی اور حضور کا قرآن پڑھنا سن کر حضور کا اخلاق کردار دیکھ کر جناتوں کی جماعت بھی ایمان لے آتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، جناتوں کا حضور کی بارگاہ میں آ کر قرآن بڑا دلچسپی سے سماعت کرنا، ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی حضور کی امت کا خوش الحان قاری قرآن اگر قرآن پڑھتا ہے تو پھر جو ہے لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ امت کا اگر کوئی امتی، کوئی صاحب دل،
کوئی اچھا قاری اگر حضور کی امت کا قرآن پڑھے تو اس کا اثر دل، ذہن و فکر اور قلب پہ ہوتا ہے، اور پھر صاحب قرآن پڑھے، جس پہ قرآن اترا ہے وہ قرآن پڑھے تو پھر اس پڑھنے کا انداز بڑا مختلف و الگ ہوتا ہے، کہ جس پہ قرآن اترا ہے وہ صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو حضور جب قرآن پڑھتے تو پھر جنوں کی جماعت رک جاتی، سنتی، بلکہ مکہ میں، مدینہ پاک میں سرکار جب شام کے وقت کبھی بلند آواز سے قرأت فرماتے، تلاوت فرماتے، تو مکہ شریف میں روایت میں ہے کہ پاس میں گزرنے والے مشرکین بھی رک جاتے اور ان کے بچے بھی رک جاتے اور بڑے غور سے حضور کی تلاوت کو سماعت کرتے رہتے۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں احادیث میں کہ قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے ہیں مشرکین، کہ نہیں، اس قرآن کی جو لذت ہے، اس میں جو کیفیت ہے، اس کو سننے میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یقیناً محاذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے جس میں اتنی لذت ہو اور اس قدر جس کے اندر کیفیت طاری ہو جائے سننے والے پر، تو پھر لوگ ایمان لے آتے، جناتوں کی جماعت ایمان لاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن خود کمال والا ہے، اور پھر جس پہ قرآن اترا صاحب کمال مصطفیٰ جان رحمت جو صاحب قرآن ہے، ان کی زبان سے جب قرآن نکلے گا تو پھر قرآن کی تاثیر میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو جناتوں کی جماعت آئی۔ آج بھی امت میں بہت سارے اولیاء ایسے گزرے جن کے واقعات تھے کہ جب بخاری اور مسلم کا درس دیتے تھے تو ان کے پاس جنات بخاری اور مسلم کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ بخاری مسلم اور کتابوں میں جنات تو خود اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس کئی ایک جنات آتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس، حضور محدث اعظم سورتی جو تھے پیلی بھیت میں سے، وہ ایک دن ان کے پاس کوئی کتاب تھی، وہ کتاب وہ پڑھ کے اس جگہ رکھ دیے، مگر پھر دوبارہ دیکھا تو وہ کتاب اس جگہ پہ نہیں تھی۔ بہت ڈھونڈا حضور محدث اعظم سورتی نے، مگر وہ کتاب ملی نہیں۔ آخرکار سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور کتاب رکھی تھی، مل نہیں رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری کتاب آپ کی مسجد پیلی بھیت میں، آپ کی مسجد میں کچھ جنات ہیں، تم نے کتاب رکھی تھی، وہ جنات پڑھنے لے گیا ہے، اور پھر اس جنات نے بھی کسی اور جگہ رکھ دی ہے، ڈھونڈو مسجد ہی میں پڑھی ہوگی، ڈھونڈو مسجد میں ہی ہوگی۔ محدث اعظم سورتی نے مسجد میں ڈھونڈا تو مسجد کے الماری میں وہ کتاب مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم کتاب پڑھ لیے تو یہاں جو جنات صاحب ہیں وہ آپ کی کتاب مطالعہ کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، ہماری جامع مسجد میں بھی کافی جنات ہیں، آپ ڈریے گا نہیں، ہاں، لیکن پاک جگہوں پر پاک لوگ ہوتے ہیں، پاک لوگ ہوا کرتے ہیں، قرآن مجید مطالعہ پڑھتے ہیں، لائبریری میں جو کتاب رکھی ہیں وہ کتابیں مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ایک مخلوق ہے، ان میں بھی مومن ہے، صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ خیر، تو حضرت مسروق کہتا ہے کہ مجھے تمہارے باپ یعنی عبداللہ بن مسعود نے اس بیان کیا کہ جس دن اس سفر میں اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جناتوں کی جماعت آئی تھی، حضور کو ایک درخت نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ جماعت جن آئی ہے اور آپ کا قرآن وہ سماعت کر رہے ہیں۔ انس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري فجعلت أقول لعمر ما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم انشاء
युहद्दिथुना अन अहले बदर क़ाला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युरीना मदारिअ अहले बदर बिल अमसे यक़ूलु हादा मसरअ फुलान गदा इंशाअल्लाह हादा मसरअ फुलान गदा इंशाअल्लाह क़ाला उमर वल्लज़ी बअसहु बिल हक़्क़ि मा अख़ज़उल हुदूद अल्लती हद्दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फजुइलु फी बिरिन बाज़ुहुम अला बाज़ फंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इंतहैना इलैहिम फ़क़ाला या फुलान इब्न फुलान व या फुलान इब्न फुलान हल वजदतुम मा वअदकुमुल्लाह व रसूलुहु हक़्क़ा फ़इन्नी क़द वजदतु मा वअदनी अल्लाहु हक़्क़ा फ़क़ाल उमर या रसूलल्लाह कैफ़ तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फ़ीहा फ़क़ाल मा अंतुम बिअस्मअ लिमा अक़ूलु मिनहुम गैर अन्नहुम ला यस्ततिऊना अन यरुद्दू अलैया शैआ रवाहु मुस्लिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम मक्का और मदीना के दरमियान एक दिन हज़रत उमर के साथ थे, फारूक आज़म के साथ थे। फारूक आज़म बदरी सहाबी हैं, यानी बद्र में हाजिर हुए हैं। हम लोग एक दिन मक्का और मदीना के दरमियान हज़रत उमर के साथ थे, तो हम चांद एक दूसरे को दिखाने लगे, यानी वो चांद निकला ही था और चांद बड़ा बारीक था और एक दूसरे को दिखाने लगे, देखो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, यानी बारीक था तो दूसरा एक देखता है तो दूसरे को दिखाता है कि इधर देखो उधर देखो। तो कहते हैं कि हम चांद एक दूसरे को दिखाने लगे। कहते हैं हज़रत अनस के मैं तेज नजर था, कुन्तो हदीद अल बसर रजूलन हदीद अल बसर, मैं तेज निगाह था, तो मैंने देख लिया, मेरे सिवा किसी ने ये दावा नहीं किया कि उसने चांद देखा है, उन्होंने चांद देख लिया। कहते हैं मैं जनाब उमर से कहने लगा, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जाल तो अक़ुल अली उमर, मैं हज़रत उमर से कहने लगा मा तरा हु जअला ला यराहु, मैं फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा कि क्या आप देखते नहीं, आप उसे न देख सके। फारूक आज़म कहते हैं कि मैं उसे अनकरीब अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखूंगा। आप देखते नहीं, आप नहीं देख सके, यानी चांद देखा हो और फिर थोड़ी देर गुजरी और उसके ताल्लुक से जिक्र हुआ, आपने नहीं देखा क्या, आप नहीं देख सकते क्या चांद को, ये आम गुफ्तगू में बोलता है। फारूक आज़म कहता है कि मैं अनकरीब उसे अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखूंगा। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि फिर हमको फारूक आज़म ने बद्र वालों के मुताल्लिक खबर दी, यानी हज़रत फारूक आज़म कलाम छिड़ गया, बात हुई, तो फिर बद्र के ताल्लुक से, चूंकि ये चांद जो निकला था वो हिलाल है और चांद जब 14वीं में पहुंच जाता है तो वो बद्र होता है 14वीं शब को। फारूक आज़म कहते हैं, हज़रत अनस कहते हैं कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमको जो है बद्र वालों के ताल्लुक से खबर दूंगा। अनस कहते हैं, अनस बिन मालिक के फिर हमको बद्र वालों के ताल्लुक से खबर देने लगे। फरमाया कि हमको एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र से पहले हालात बताए। ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। फारूक आज़म कहते हैं कि आका ने फरमाया काना युजारी ओ मज़ार अहले बद्र बिलम से, कि सुनो कल यहाँ पर बद्र वालों की कत्ल गाह होगी, मक्तल उनकी कत्ल गाह बद्र वालों की यह है। फिर आका फरमाने लगे हादा मसरउ फुलान गदा इंशाअल्लाह, कल फुला काफिर के कत्ल की जगह यह है इंशाअल्लाह, कल फुला काफिर के कत्ल की जगह ये है इंशाअल्लाह। यानी जितने कुफारे मक्का जो बद्र में आए थे, मरने वाले थे, उनकी जगह लोकेशन हुजूर ने बताया, कल यहाँ फुला मरा पड़ा होगा, कल यहाँ फुला मरा पड़ा होगा। सबकी जगह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بتا دی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں والذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی جس نے مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، قسم اس ذات کی جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ وہ لوگ کہ ان حدود سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی بالکل نہ ہٹے تھے، جو حد مقرر کی تھی اسی حد پہ کل اہل بدر کفار مرے پڑے تھے، ایک بالشت بھی ہٹے نہیں تھے۔ ما اخطو الحدود التي حدها رسول اللہ، جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حد مقرر فرمائی تھی اس سے ذرا برابر بھی ہٹے نہیں تھے۔ جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں ہوگا، ابو لہب یہاں ہوگا، عتبہ یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، امیہ بن خلف یہاں ہوگا، جس کو جس جگہ پر حضور نے نشاندہی کی تھی کل بدر کا معرکہ جب ختم ہوا اسی نشانی پر کفار مکہ مرے پڑے تھے۔ اب وہی اسی جگہ پڑے تھے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فجعلوا فی بئر بعضهم علی بعض، پھر ایک دوسرے پر ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، یعنی کوئی ترتیب سے نہیں کہ آرام سے رکھو، نہیں، سب کو ملا جلا کے بدر کے کنویں میں پھینک دیا۔ جعلوا فی بئر بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر، یعنی ایک گیا دوسرے کو پھینکا تیسرے کو، یعنی ان کے کفر کا یہ دنیا میں ان کی ذلت ہے کہ اس ایک کنویں میں ایک کے اوپر دوسرے کو پھینک دیا گیا۔ قلیب بدر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا اس سے پیچھے کی جانب کچھ دور قلیب بدر، بدر کا ایک بہت بڑا کنواں تھا، اس کنویں میں سارے کفار مکہ کو پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کی طرف چلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ آقا فرماتے اے فلاں بن فلاں، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، یعنی کفار مکہ جو بدر میں مارے گئے سب کا نام سرکار نے پکارا، یا فلاں ابن فلان، یا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسول حقا، کیا تم نے وہ پا لیا جو اللہ رسول نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ اللہ رسول نے تمہارے ساتھ، یعنی کفر پہ مرو گے، ذلت و رسوائی، اور مرنے کے بعد فوراً عذاب نار، عذاب قبر آئے، پا لیا؟ آقا فرماتے انی قد وجدت ما وعدنی اللہ حقا، میں نے تو پا لیا جو میرے سچے رب نے سچا وعدہ کیا تھا، یعنی بدر کی فتح کا وعدہ۔ کل رات کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو خوشخبری دی تھی، محبوب آپ کی فتح ہے، ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا فتح کا، اور یہ فتح نہیں ہے آج بدر کی فتح، قیامت تک کے لیے اسلام کی فتح ہے، پہلی جنگ تھی اسلام کی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، حضور آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جس میں روح نہیں ہے، مر گئے تھے سب، ایسے روحوں سے بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جیسے جسموں سے بات کر رہے ہیں، لا ارواح فیہا، جس میں یا رسول اللہ روحیں نہیں ہیں۔ آقا فرماتے ما انتم باسماء لما اقول منہ، اے عمر میں جو کہتا ہوں ان سے زیادہ تم نہیں سن سکتے ہو، ما باسماء لما اقول منہ، جو میں ان سے کہتا ہوں ان سے زیادہ تم نہیں سن سکتے۔ فرق اتنا ہے کہ لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، فرق اتنا ہے کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے مگر سنتے تم سے زیادہ ہے، سنتے تم سے زیادہ ہے۔ مرنے کے بعد جب کافر سن سکتا ہے تو میرا غوث نہیں سن سکتا کیا؟ خواجہ نہیں سن سکتا؟ مرنے کے بعد جب کافر سن سکتا ہے تو غوث بھی سنے گا، ولی بھی سنے گا، اللہ کے محبوبین سنیں گے، اور مرنے کے بعد ہمارے مومنین بھائی بھی سنیں گے۔ جب بدر کے کافر مرنے کے بعد ہماری آواز سن سکتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کے صالحین بندے، اہل اللہ اور انبیاء کرام اور رسولان اعظام، صحابہ، تابعین، اہل بعد، وہ اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سنتے بھی ہیں
مگر سننے کے ساتھ وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور جو مانگا جائے وہ اپنے رب سے اپنے دعا کو قبول کروا کے اپنے غلاموں کو عطا بھی کرواتے ہیں۔ باقی سننے کا ثبوت تو ہو گیا کہ جب یہ سن سکتے ہیں تو پھر جو وہابیوں نے لکھا کہ یہ سن نہیں سکتے، ارے جب مرنے کے بعد یہ حدیث مسلم شریف میں روایت ہے اور مشکات اور کئی ایک احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جب مرنے کے بعد کافر سن سکتا ہے تو یقیناً مومن بھی سنتا ہے، سرکار غوث اعظم بھی سنتے ہیں، سرکار غریب نواز بھی سنتے ہیں، داتا علی ہجویری بھی سنتے ہیں، حضرت محبوب الہی بھی سنتے ہیں، قطب عالم بھی سنتے ہیں، شاہ عالم بھی سنتے ہیں، خواجہ وجی الدین علوی گجراتی مالکی بھی سنتے ہیں، محبوب شاہ بھی سنتے ہیں، غلام فاروق شاہ نقشبندی بھی سنتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے سنتے ہیں تو جواب بھی دیتے ہیں، اور جب دعا میں مانگی جائے جو چیز وہ عطا بھی کرواتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ تو سرکار سے حضرت عمر نے پوچھا، حضور ایسے جس میں روح نہیں ہے آپ ان سے بات کرتے ہیں، آقا فرماتے ما انتم باسمع لما اقول منہ، جو میں انہیں کہہ رہا ہوں اے عمر ان سے زیادہ تم نہیں سن سکتے ہو، یعنی یہ سنتے ہیں، مطلب فرق اتنا ہے غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، فرق اتنا ہے کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، مگر حضور فرماتے ہیں کہ تم نے پا لیا، یعنی کفر پہ مرے ہو، ذلت اور رسوائی کا سامنا اب ہمیشہ کے لیے ہے، کفر پہ موت ہوئی ہے، اب مرنے کے بعد فوراً عذاب الہی کے فرشتے آ گئے، فوراً اللہ کے عذاب کے لے کر فرشتے پہنچ گئے، اب فوراً جسم سے روح نکلی ہے اور کفر پہ خاتمہ ہوا ہے، عذاب الہی عذاب نار کا سلسلہ شروع، قیامت تک اسی طرح عذاب ہے، اور پھر بڑا عذاب حشر کے بعد جب جہنم میں دھوکا جائے گا تب ہمیشہ عبدالآباد، ہمیشہ جس کے لیے اینڈ نہیں ہے اسی عذاب میں رہنا ہے۔ تم نے پا لیا، ابھی سے تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون صحیح تھا۔ آقا فرماتے مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ صحیح کر دکھایا، یعنی ہماری فتح ہوئی، صحابہ کی فتح ہوئی، اور میرے دین کا میرے رب نے بول بالا فرما دیا۔ تو یہ جو ہے اس میں سرکار کا علم غیب بھی پتہ چلا اور حضور کا معجزہ، اور یہ بھی کل کیا ہونے والا ہے حضور کو معلوم ہے کہ کل کون کہاں مرے گا، اس جگہ کی نشاندہی رسول اللہ نے فرمائی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں والذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جہاں سرکار نے لکیر فرمائی تھی دوسرے دن کفار بدر اسی جگہ پہ مرے پڑے تھے، ایک بالشت بھی ہٹے نہیں تھے۔ ابو جہل تو سردار تھا، مرتے مرتے تھوڑا آگے گھسک رہا تھا کہ چلو کم سے کم زندگی میں آخری بار رسول اللہ کی بات جھوٹی کر دوں، یہاں نشان لگایا ہے تو چلو تھوڑا گھسک کے وہاں مروں تاکہ آخری بات تو جھوٹی ہو جائے کہ یہاں بتایا تھا مگر وہاں مرا، آخری بات۔ مگر فرشتہ چھوڑے گا کیا؟ وہ ہٹ رہا تھا، اس سے پہلے فرشتے نے آ کے روح قبض کر لی، کہ تو محبوب کی بات جھوٹی کر رہا ہے، محبوب اللہ کے وحی سے بولتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب جو بولتے ہیں وہ نہیں ہے مگر عین وحی الہی، جہاں نشاندہی حضور نے فرمائی تھی۔ اور ایسی ذلت مرا ہے، ایسی ذلت مرا ہے، اس امت کا فرعون کہا گیا ہے اس کو، ایسی ذلت مرا کہ اتنا بڑا مکہ کا سردار تھا، کفار مکہ کو وہی لے کے آیا تھا۔ ابو سفیان نے تو کہا تھا کہ چلو ہو گیا لوٹ جاتے ہیں مکہ شریف، مگر نہیں، کہا جب نکلے ہیں تو لڑیں گے، موت لے آ رہی تھی، اور اتنی ذلت مرا، اتنا بڑا سردار مکہ اور ان سب کا آقا تھا کفار کا، مگر کسی بہادر نے مارا ہوتا اور سینے پہ مارا ہوتا تو پھر کچھ بات بنتی کہ چلو بہادر ایسے ہی مرتا ہے، مگر دیہاتی کے دو بچے حضرت معاذ اور معاذ بن افرا، دیہاتی کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مار ڈالا۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے تھے بدر میں، کہا بتائیے چچا یہ اس میں سے اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ سنا تھا نام کہ حضور کا کٹر دشمن ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے؟ کہا بس اب ہم ہی بدلہ لیں گے۔
ہم ہی بدلہ لیں گے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنائے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اب ہم اسے ماریں گے۔ دوڑے نشاندہی کی گئی اور پلٹ کر میدان بدر جب گرم ہوا، ان دیہاتی کے دو بچوں نے ایسا وار کر دیا، ابو جہل مرتے مرتے کہہ رہا تھا افسوس اس کی بات کا نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ کفار مکہ کے سردار کو دیہاتی کے بچوں نے مار ڈالا۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ دو بچوں نے سردار کو مار ڈالا، مرنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ بچے کی تلوار سے مر گیا۔ یہی دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت تو باقی ہے۔ تو یہی کفار کے لیے ذلت ہی ذلت ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت ان پہ ایمان لانے والے مومنین کے لیے ہے۔ اللہ ہمیشہ مومنوں کو عزت دیتا ہے، کبھی کبھی حالات بگڑ جائیں وہ الگ بات ہے، مگر عزت دنیا میں اور آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں ہمیشہ مومنوں کے لیے عزت ہے۔ دنیا میں تو ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ رہتا ہے، ایمان کے ساتھ رہنا عزت ہے، یہی وقار ہے، ایمان کے ساتھ ہے، یہی سب سے بڑی عزت ہے کہ مومن ہے۔ اور قبر میں بھی عزت ہے کہ فرشتہ دیکھے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا دیوانہ آیا ہے، تو فرشتہ وہیں قبر میں عزت کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتہ تعظیم کرے گا کیا؟ کوڑا لے کے آتا ہے، دیکھ کے آدمی ڈر جاوے۔ حدیث پاک مشکات میں اتانے ملکانے اسودانے ارزقات، دو نیلی آنکھوں والے اور بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑے بڑے چہرے والے، ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے زمین کو چیرتے آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین چیر کے آتے ہیں۔ بتاؤ کیسی شکل ہوگی، ڈر جائے آدمی۔ مگر یہ ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے دربار معالی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔